مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے آخری پیغام آ رہا ہے، اس کے بعد پیغام کو میں ختم کر رہا ہوں. 2 سے 3 منٹ کا پیغام ہوگا، اس کے بعد پیغام کو ختم کر رہا ہوں. مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے اور اس نے ملت کو کیا پیغام دیا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ شہید کا خون ایک طرف اور مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ایک طرف. مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ شہید کے خون پر بھی فضیلت رکھ کے چلے گئے اور مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس ملت کو 3 پیغام دیا. بہت خوبصورت پیغام ہے، میں آپ کو لائن بائی لائن سنانے کے لیے جا رہا ہوں. 3 پیغام دیا. پہلا پیغام دیا کہ مسلمانوں تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، مسلمانوں تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، یہ ملک کل بھی تمہارا، یہ ملک کل بھی تمہارا تھا، یہ ملک کل بھی ہمارا ہے، یہ ملک کل قیامت کے صبح تک یہ ملک ہمارا رہے گا. مسلمانوں مایوس نہیں ہونا ہے. 52,000 علماء کی پھانسی ہے، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلے ہیں، 10,000 سے زیادہ مدرسوں پر بلڈوزر چلے ہیں، تب یہ دیش آزاد ہوا ہے. مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 52,000 علماء کی پھانسی ہے، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلے ہیں، 10,000 سے زیادہ مدرسوں پر بلڈوزر چلے ہیں. مسلمانوں تم نے خون سے سینچا ہے، تم نے اپنے خون سے سینچا ہے، یہ ملک کل بھی تمہارا ہے، یہ ملک کل بھی ہمارا تھا، یہ ملک آج بھی ہمارا ہے، یہ ملک کل قیامت کی صبح تک یہ ملک ہمارا رہے گا. حضرت نے دوسرا پیغام دیا کہ مسلمانوں نیک اور ایک ہو جاؤ، مسلمانوں نیک اور ایک ہو جاؤ، ایک ہی کلمے کی بنیاد پر سب کے سب ایک ہو جاؤ، ایک ہی جھنڈے کے نیچے سب کے سب جمع ہو جاؤ. اگر آدھا ادھر رہو گے آدھا ادھر رہو گے تو آگے برے حالات آنے والے ہیں، آگے برے حالات آنے والے ہیں، تباہ برباد ہو جاؤ گے. اگر تم سب کے سب ایک ہی کلمے کی بنیاد پر ایک جگہ جمع ہو جاؤ گے تو طوفان آئیں گے چلے جائیں گے، مسلمان اپنی جگہ پر رہیں گے. حضرت نے تیسرا پیغام دیا، بہت خوبصورت پیغام ہے. حضرت نے ایک کتاب لکھا ہے، اس کا نام ہے عدلیہ اور سماج. اس کتاب میں حضرت نے لکھا ہے کہ مسلمانوں اگر سماج بنانا ہے تو گجر کی طرح بناؤ، اگر سماج بنانا ہے تو مہتا کی طرح بناؤ، اگر سماج بنانا ہے تو مرواڑی کی طرح بناؤ. کیوں؟ اس دیش میں مہتا ترقی، گجر سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، ان کو ترقی ہے، مسلمانوں کو ترقی نہیں ہے. کیوں؟ صرف 2 وجہ سے ان کو ترقی ہے، 2 وجہ سے مسلمانوں کو ترقی نہیں ہے. حضرت نے وہ دو وجہ کیا ہے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. پہلی وجہ ہے کہ جب مرواڑی کے ہاں کوئی مرواڑی جب نیچے گرتا ہے تو سب مرواڑی اس کو مل کر کے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں، اس لیے مرواڑی کو ترقی ہے. گجر کو اس لیے ترقی ہے کہ جب گجر کے ہاں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ عدالت میں لے کے نہیں جاتے ہیں، وہ گھر میں ہی بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیتے ہیں. تم بھی وعدہ کرو کہ جب ہمارے ہاں جھگڑا لڑائی ہوگا تو ہم عدالت میں لے کے نہیں جائیں گے، گھر میں ہی مسئلہ بیٹھ کر حل کر لیں گے. جیسے وہ ترقی کر رہا ہے اسی طریقے سے تم بھی ترقی کرو گے. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ تم بھی وعدہ کرو جب کوئی مسلمان نیچے گرے گا تو ہم سب مسلمان اس کو مل کر کے اس کو اوپر اٹھائیں گے. جیسے ان کو ترقی ہے اسی طریقے سے تمہیں بھی ترقی ہوگا. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ماں بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندھنوس کی ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا. تعریف ہو اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا. میرے مولا مولا، اے میرے مولا. سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی. کیا
خوب چشمہ تو نے، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا۔ 1 منٹ کا پیغام دے رہا ہوں نبی کے حوالے سے، 1 منٹ کا پیغام دے رہا ہوں، اس کے بعد پیغام کو ختم کر رہا ہوں، صرف 1 منٹ کا ہوگا، اس کے بعد پیغام ختم کر رہا ہوں۔ نبی کے حوالے سے آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آ رہا ہے۔ ہمارے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، ساتھ کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی ہے، ابو بکر ساتھ ہیں۔ ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، جب مجھے آگے ڈر لگتا ہے، جب کوئی دشمن ہاتھ لگا کر بیٹھا ہو، جب وہ تیر چلائے تو سینہ ابو بکر کی ہو، نبی کی جان بچ جائے۔ کہا پیچھے کیوں چلتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، جب مجھے پیچھے ڈر لگتا ہے، کوئی دشمن ہاتھ لگا کر بیٹھا ہو، جب وہ تیر چلائے تو پیٹھ ابو بکر کی ہو، نبی کی جان بچ جائے۔ کہا ابو بکر اپنا جان دینا چاہتے ہو اور میرا جان بچانا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اگر ابو بکر کو کچھ ہوگا تنہا ابو بکر کا نقصان ہوگا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا